بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حفظان صحت۔ اسلامی حفظان صحت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آثار صحابہ میں صحت کے خیال رکھنے کے جو آداب موجود ہیں، مذکور ہیں، ان کا خیال رکھنا تندرستی کی حالت میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عربی میں حفظ الصحت الموجودہ۔ یہ طب نبوی کا ایک لفظ ہے، طب نبوی کی اصطلاح ہے۔ آدمی اگر بیمار پڑ جائے تو اس وقت جو علاج کرنا پڑتا ہے، دوا استعمال ضروری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں رد الصحت المفقودہ۔ ہم حفظ الصحت الموجودہ یعنی حفظان صحت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید اور اس کی فضیلت ہے۔ صحت کی وجہ سے افضلیت بھی ملتی ہے، جیسا سورہ بقرہ میں طالوت کی فضیلت کی وجہ بتائی گئی، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتوں میں اکثر آدمی نقصان میں پڑ جاتے ہیں، پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ایک تندرستی، صحت، اور دوسری فرصت۔ تندرستی جب آدمی کو ملتی ہے تو اس تندرستی سے پورا استفادہ نہیں کر سکتے اکثر لوگ۔ اسی طریقے سے جب فرصت ملتی ہے تو فرصت میں کون سا زیادہ مفید کام کرنا چاہیے، یہ استفادہ بھی اکثر لوگ نہیں کر پاتے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة خير من الغنى لمن اتقى وطيب النفس من النعيم۔ متقی آدمی کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح متقی شخص کے لیے تندرستی یہ مالداری سے بہتر نعمت ہے، اور خوش رہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حوادث سے پہلے 5 نعمتوں کی قدر کرو، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترمذی کی اور ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اللہ جل جلالہ بندے سے ارشاد فرمائیں گے، کیا ہم نے تم کو تندرست نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ علم نصح جسمک ونروک من الماء البارد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اپنے ٹھکانے میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے اور اس کا جسم بھی تندرست رہے، اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی، یعنی دنیا کی ہر طرح کی نعمت مل گئی۔ عربی مقولہ ہے، العقل السلیم فی الجسم السلیم، تندرست جسم میں تندرست عقل رہتی ہے۔ حفظان صحت میں 7 چیزیں ہیں۔ پہلا کھانا پینا، دوسرا آرام کرنا سونا، تیسرا سونے کے بعد بیدار ہونا، جاگنا اور محنت کرنا،
بھی اس میں شامل ہے۔ چوتھا، قضاء حاجت، قضاء شہوت۔ پانچواں، ہر عضو کی تندرستی کی حفاظت کرنا اور ورزش کرنا۔ چھٹا، جسم، لباس، رہائش گاہ اور ہر چیز میں اسلامی طہارت اور اسلامی نظافت کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا۔ ساتواں، دل کا چین و سکون۔ یہ 7 چیزیں ہماری عادتوں میں داخل ہیں، مگر جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق ادا کریں گے تو ہمیں صحت نصیب ہوگی، عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہماری یہ عادتیں جب ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو یہ عادتیں عبادتیں بن جائیں گی، عبادت بن جائیں گی۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس میں دنیا بھی درست ہوگی اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اعلان ہے کہ انی قد جئتکم بخیری الدنیا والآخرہ، میں ایک ایسا دین لے کر کے آیا ہوں جس کو ماننے سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی اور حالت اچھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے تھے انفرادی ملاقاتوں میں تو اس کا ضرور ذکر فرماتے تھے کہ میں ایسا ایک دین لے کر آیا ہوں جس کو ماننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ پہلا حصہ، کھانا اور پینا۔ کھانا پینا، کھانے پینے کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ بنی آدم سے اللہ جل جلالہ کا خطاب ہے کہ سجدہ کرنے کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اپنا لباس استعمال کرو، ستر چھپاؤ، کھاؤ پیو، فضول خرچ مت کرو۔ اللہ جل جلالہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ سورہ اعراف کی 31ویں آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ بقرہ 172 نمبر آیت۔ ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے پاک صاف چیزیں، ان میں سے کھاؤ، اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر کھانے پینے سے متعلق آیاتیں 20 سے زائد ہیں، مگر ہر آیات میں الگ الگ حکمت اور الگ الگ مستقل فائدہ موجود ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کھانے پینے کے مفصل آداب ریاض الصالحین میں، زاد المعاد میں، احیاء العلوم میں، اور احیاء العلوم کی شرح اتحاف السادۃ المتقین شرح احیاء علوم الدین میں ملاحظہ فرمائیں۔ باقی حدیث شریف کی عام کتابوں میں بھی کھانے پینے کے آداب مذکور ہیں۔ ابھی الشمائل الکبریٰ کتاب آ گئی ہے، ہندوستانی ایمان والوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ مشہور کھانے کے آداب میں انشاءاللہ ہم کچھ چند نصیحتوں کا اضافہ کریں گے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جب وہ مکہ مکرمہ میں بیمار پڑے، اور ان کی اس بیماری کا تذکرہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور میراث کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہاں پر صرف اتنا کہنا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں بیمار پڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ حارث بن قلادہ ثقفی
طبیب العرب کے پاس علاج کرائیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی جلد ثانی صفحہ نمبر 193 میں موجود ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی جلد اول 302 نمبر صفحے میں موجود ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث دارقطنی میں موجود ہے، دارقطنی کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے 32 نمبر صفحے میں، کہ اللہ جل جلالہ نے فرائض مقرر فرما دیے، ان کو ضائع مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان کا ارتکاب مت کرو، کچھ حدود کی حد بندی کر دی ہے ان سے تجاوز مت کرنا، اور بہت ساری چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے بغیر نسیان کے، ان کے بارے میں بحث مباحثہ مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کلمۃ الحکیمہ الکلمۃ الحکیمہ ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا، حکمت کی باتیں مومن کی گم شدہ چیز ہیں، جہاں کہیں ملیں ایمان والا ان باتوں کو، حکمت کی باتوں کو لینے کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور اس معنی کی بہت ساری حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ میں بحث فرمائی ہے، خاص طور سے 224 نمبر صفحے میں، اور رقم الحدیث 413۔ کھانے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آداب الگ ہیں جن کو ہم عملی طور پر ادا کریں گے، مگر چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن کے مطابق ہمیں کھانا ہے، اور جن چیزوں کا خیال رکھنا، یاد رکھنا بہت ضروری، لحاظ رکھنا۔ مقوقس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈاکٹر کو بھی بھیجا تھا، طبیب کو بھیجا تھا۔ اس طبیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر واپس کر دیا، ارجع الی اہلک نحن قوم لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع۔ گھر چلے جاؤ میاں، ہم تو ایسی قوم ہیں کہ جب تک بہت بھوک نہیں لگتی کھاتے نہیں، جب ہم کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ یہ حدیث الطبقات الکبریٰ کی جلد اول 260 نمبر صفحے میں موجود ہے۔ اور مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد سنا، ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسہ، رواہ الترمذی ابن ماجہ۔ مقدام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ پیٹ سے بدترین کوئی برتن آدمی نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں، جو لقمے اس کی پیٹھ کو صحیح رکھے اور سیدھی رکھے، یعنی عبادت کے لیے۔ اگر زیادہ کچھ کھانا ہی ہو تو 1/3 طعام، 1/3 پانی پینے کی چیز، اور 1/3 سانس لینے کے لیے خالی رکھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات 442 نمبر صفحے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ڈکال لیتے ہوئے سنا، فرمایا اقصر من جشائک فإن اطول الناس جوعا یوم القیامہ اطولهم شبعا فی الدنیا۔ ڈکار کو ذرا روکو میاں، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ دیر تک، مدت تک بھوکے رہنے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ سیر ہو کر کھانے والے ہیں۔ شرح السنہ میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی مشکات میں 442 نمبر صفحے میں یہ حدیث موجود ہے۔
معدہ کے سلسلے میں حدیث ہے المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردہ فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ واذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقم۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے بھی اوسط میں المقاصد الحسنہ کتاب کے اندر 446 نمبر صفحے میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات شریف کے 390 نمبر صفحے میں یہ حدیث موجود ہے کہ معدہ یہ بدن کا حوض ہے اور رگیں وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اگر معدہ درست رہا تو ساری رگیں تندرستی پھیلاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب رہا تو رگیں بیماری پھیلاتی ہیں۔ عوّدوا کل بدن بما اعتادا، یہ مرفوع حدیث میں تو یہ جملہ ملتا نہیں ہے، مگر طبیب العرب حارث بن کلدہ کے مقولات میں یہ جملہ ملتا ہے، حارث بن کلدہ کی نصیحتوں میں یہ جملہ ملتا ہے۔ حارث بن کلدہ نے کہا تھا المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس الدواء، کہ معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز یہ سب سے اچھا علاج ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ زیادہ کھانا یہ بیماریوں کی اصل جڑ ہے، پرہیز یہ علاج کی اصل بنیاد ہے، اور ہر بدن کو جن جن چیزوں کی عادت ہے وہ چیزیں مہیا کرتے رہو۔ مگر محدثین کہتے ہیں اس جملے کی کوئی حدیث مرفوع نہیں ملتی۔ المقاصد الحسنہ میں، المقاصد الحسنہ کتاب کے 339 نمبر صفحے میں یہ بحث موجود ہے۔ کچھ اور نصیحتیں ہیں دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد خیال رکھنا چاہیے، جیسے حدیث میں ہے خیر الغداء بواکرہ، بہترین صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا وہ کھانا ہے جو سویرے سویرے کھا لیا جائے۔ رات کے کھانے کے بارے میں ایسا جملہ حدیث میں نہیں ملتا ہے، مگر عرب حضرات کا مقولہ مشہور ہے خیر العشاء سوافرہ، اور جب عرب حضرات سے مقولہ یہ مشہور ہے تو ہم اس کی اہمیت دیں گے، اس لیے کہ اکثر صحابہ کرام عرب تھے۔ اسی طرح اذا وضع العشاء وأقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، یہ حدیث صحیح ہے۔ رات کا کھانا رکھا جائے اور عشاء کی نماز قائم ہو جائے تو رات کا کھانا پہلے کھا لیا کرو۔ اگرچہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ موجودہ دور میں کھانے کی حفاظت آسان ہے، نماز پڑھ کر کے، نماز سے فارغ ہو کر کے کھانا اگر آسان ہو تو پہلے نماز سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث المقاصد الحسنہ میں مسند امام احمد اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے موجود ہے، صفحہ نمبر 58 میں۔ اسی طریقے سے ہے اصل کل داء التخمہ، بد ہضمی، زیادہ کھانے کے نتیجے میں بد ہضمی یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، یہ بھی المقاصد الحسنہ میں موجود ہے۔ اور روٹی کھانے کے بارے میں فتاوی محمودیہ میں ایک سوال آیا ہے کہ روٹی کھانے کی سنت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا دو طریقے ہیں۔ عام طور سے جو ہم کھاتے ہیں روٹی کے کناروں سے یہ بھی کھا سکتے ہیں، اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اور ان ٹکڑوں سے ایک ایک ٹکڑا ہم لے کر کے کھا سکتے ہیں۔ المقاصد الحسنہ میں اسی دوسرے طریقے کو افضل بتایا گیا ہے، برکت کا سبب بتایا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے صغر الخبز وکثروا عددہ، روٹی کے چھوٹے چھوٹے حصے بناؤ اور اس کی تعداد میں اضافہ کر دو۔ اور پانی پینے کے سلسلے میں طب نبوی کی مشہور کتاب تسہیر المنافع میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تعب الماء عبا ومسہ مسا فإن العب یورث الکباد، علی جب پانی پیو تو تیزی کے ساتھ پانی مت پیو، بلکہ چوس
پینے کی شکل میں چوس چوس کر کے پانی پیو، بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیو، اس لیے کہ بہت زیادہ مقدار میں دوسرے جانوروں کی طرح جو پینا ہوتا ہے اس سے کلیجے کی بیماری یا سینے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، سینے میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ باقی پانی پینے کا کوئی وقت طے نہیں ہے حدیثوں میں، آدمی موسم وغیرہ کے اعتبار سے پی سکتا ہے، فتاوی محمودیہ میں ایسا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔